यूरिन पास करते थे, वहां से उनको करंट मिलता था, किसी के सर में कील टोके जा रहे हैं। शायद आपका आज रोजा ना हो इसलिए आप इस तरह बात कर रहे हैं। अगर रोजा होता तो आप कहते कि नहीं मिला। मैं जहां पे था लोगों को मारना शुरू करते थे और मर गया ये आवाजें आती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहरियार अफरीदी की रिहाई के बाद उनका पहला इंटरव्यू मंजर आम पर आ गया, जिसमें उन्होंने खुद पर होने वाले जुल्म को बयान किया और जो लोग इनके साथ थे उनको किस तरह से टॉर्चर किया गया ये भी बताया। और नाज़रीन, उनका कहना था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। नाज़रीन, ऐसा क्या हुआ उनके साथ, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। शहरियार लीग में आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रोग्राम में आज बहुत अरसे बाद आप आए, आप पे बीती क्या, पहले आपकी जुबानी में सुनना चाहता हूँ, क्या हुआ आपके साथ? देखिए जी, जो नसीब में है वो टल नहीं सकता। मैं रब से राजी हूँ, लेकिन मैं ये चीज कहूंगा कि दो चीजें, कि अल्लाह दुश्मन के साथ भी वो ना करे जो मेरे साथ हुआ है। इससे ज्यादा एक ये मैंने बात करनी है और दूसरी बात मैंने ये करनी है। क्या हुआ आपके साथ? मैंने एक आपका वीडियो देखा है, मैं आपसे उसकी वजाहत पूछना चाहता हूँ, जिसमें आप कह रहे हैं कि मगरिब की अजान होती थी और मैं चीखता था तो वो आगे से हंसते थे। अच्छा, ये शुक्र है ना, ये शुक्र आपने इसको। दूसरी पहले बात करूंगा फिर आपके इस पॉइंट पे, क्वेश्चन पे आऊंगा। खुदा के लिए माँ बहनों बेटियों की चादर और चारदीवारी, ये रीत नहीं। ऐसी स्टेज आई जिसमें आपको भी किसी ने धमकाया इस पे? मैं कह रहा हूँ मेरे दुश्मनों के साथ भी ऐसा ना हो। ये नहीं होना चाहिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। धमकियां छोड़े जी, धमकी इज अ वेरी ऑर्डिनरी वर्ड, इट्स एन ऑर्डिनरी सेंटेंस। मैं कह रहा हूँ कि माँ बहनों बेटियों को तो दुश्मन भी हाथ नहीं लगाते, वो भी कहते हैं यार जाने दो। इस नहज तक जाना। वापस आता हूँ, मैंने एक खत्म कुरान था, तो अमीर साहब हैं सोहेल, उन्होंने, उनके भाई हैं मुफ्ती साहब, उन्होंने इनवाइट किया था। तो असल में ये जो फितना कहते हैं ना, कि फितना जब झूठ सच और सच झूठ बन जाए, उसमें मैं ये बयान कर रहा हूँ कि मगरिब के बाद मैं जहाँ पे था लोगों को मारना शुरू करते थे और मर गया ये आवाजें आती थी। और ऐ लोगों, दुनिया का जालिम ये हाल कर रहा है कि जो यूरिन पास करते थे वहां से उनको करंट मिलता था, किसी के सर में कील टोके जा रहे हैं, कोई किसी को मारा जा रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि ए अल्लाह के मानने वालों और सुनने वालों, ये जो जुल्म करते हैं, ये जो हराम करते हैं, इंसान की पकड़ ये हाल है, अल्लाह में अपनी पकड़ से बचाए। उन्होंने उसके ऊपर ये कह दिया कि शहरियार अफरीदी कह रहा है। आप पश्तो जो समझते हैं आप किसी से ट्रांसलेट करा लें कि वो मैं क्या कह रहा हूँ। ये बड़ा एक अजीब फितना चल पड़ा है। लेकिन आपके ऊपर खुद तशद्दुद हुआ, हाँ या ना? रोज़ों का महीना है, मैं आपसे सच ही सुनना चाहूंगा। मैं चुप रहूंगा, मैं कोई ऐसी वाइब नहीं, देखें जी, मैं कोई ऐसी वाइब नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ बार बार एक चीज पे जोर दूंगा, खुदा के लिए इस मुल्क, मेरे फादर वॉज ए फ्रीडम फाइटर, गोल्ड मेडल मिला था जिन्ना साहब के साथ उनको। मैंने सब कुछ छोड़ा इस धरती माँ के लिए। अगर मेरी मॉरल करप्शन होती, फाइनेंशियल करप्शन होती, मेरा सत्यानाश कर देना था। आप मुझे जानते हैं, मेरा ये भाई मुझे जानता है, मुझे इतनी इज्जत PMLN वाले देते हैं, पीपल्स पार्टी वाले देते हैं, अल्लाह सबको इज्जत दे। लेकिन हमारा मकसद एक है, अगर पाकिस्तान के हम अवामी नुमाइंदे हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं, हक और सच से हमें ना रोका जाए, हम बोलेंगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 8 फरवरी को जो हुआ ये किसके फायदे में? 9 मई को जो हुआ, कौन बेनिफिशियरी हैं? ये इस वक्त जो हो रहा है, ये आज ये जो चाइनीज को टारगेट किया है, पाकिस्तान के मफादात को जो टारगेट किया जा रहा है, अगर हमारे इदारे और लोग इस चक्कर में होंगे कि इसको जलील करें, इसको उठाएं, इसको बिठाएं, इस चक्कर में होंगे, तो पाकिस्तान के मफादात किधर गए? खुदा के लिए हम सब ने पाकिस्तान ने मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम, अब तो इतनी उम्र किधर है? अभी तो 60 65 70 साल, और बंदा रिटायर हो जाए। और मैं बता रहा हूं, जब मेरे पे सख्ती आई, औरों को तो छोड़े, मेरे अपनों ने मुंह फेरा है मुझसे, मेरी बेटियों को पूछता नहीं था। 10 दिन वो रोडों पे रहे हैं, 10 दिन झाड़ियों में, एजेस में। और छोड़े ये जो नशे में धुत है, जो आज समझते हैं कि इक्तिदार है और मैं सब कुछ कर लूंगा। भाई पहले भी मौत आई थी, अब भी मौत आएगी, सबको आएगी, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। ना करें। जो इस मुल्क के बुनियादों के दुश्मन है, जो इस मुल्क के मासूमों को लूट रहे हैं, जो आज जो महंगाई का आलम है, जो लोगों की इज्जत पामाल हो रही है, उनकी कोई फिक्र है किसी को? आज बुशरा बीबी का भी एक बयान है जिसमें वो इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने कुछ नाम लिए, मैं नाम तो नहीं दोहराता, लेकिन सीरियस मैटर है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर आप सारे लोगों को सर जोड़ना चाहिए। लीडरशिप का इम्तिहान यही होता है कि वो रास्ता निकालती है, सिर्फ लड़ाई लीडरशिप नहीं होती। जिस तशद्दुद की ये बात कर रहे हैं, देखें, सियासी लोगों के ऊपर सियासी मुकदमात होते हैं, और अगर किसी ने कोई गलती की है, किसी भी सियासी बंदे ने, किसी भी दौर में, हमारे दौर में, इनके दौर में, उसका एक पॉलिटिकल ट्रायल है और उसकी एक सज़ा है।
اگر کسی نے فزیکل ٹارچر کیا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں, یہ کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن کیا یہ زبانی کہہ دینا مذمت کافی ہے؟ میں شہریار آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن یہ خالی کہہ دینا کافی ہے؟ بات بتائی ہے, امتحان تو آپ لوگوں کا یہ تھا کہ شاید نواز شریف کو اس میں سب سے پہلے رول پلے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ نواز شریف خود وکٹم بنا تھا پچھلے دور میں. میں نے اس کو کنڈیم کیا, نواز شریف آگے آتے, پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل گرفتاریاں, پولیٹیکل مقدمات یہ پاکستان میں ہوتے رہے ہیں, لیکن اس سے آگے کی جو بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی دور میں. میں جیل میں تھا اور جس جگہ میں تھا, اللہ, میں پھر کہوں گا کہ اللہ کسی کو وہ جگہ نہ دکھائے. تو باہر وہ پولیس والے کھڑے تھے تو انہوں نے ان کا نام لیا, تو جو ان کا نام لیا تو میں نے پوچھا کہ اب اول تو بات وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ معاف کرے, تو میں نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے. میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے, خیر ہے. تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو جب میری طبیعت ٹھیک تھی نہیں تو ECG کرنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہ یہ طارق فضل چودھری کا کوئی وہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کا جوان بیٹا فوت ہوا ہے. وہ جو میں نے لمحات گزارے میرا رب جانتا ہے, یہ مجھے کیا دیں گے, یہ خود محتاج ہے. ہماری عزت سانجی ہے. میں ایک چیز بتانا چاہوں آج آپ کے توسط سے, اگر کسی کے ذہن میں ہے نا کہ -1 عمران خان یا خدا نہ خواستہ عمران خان کے ساتھ یہ وہ, خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں, اس ملک کی جوڑنے کی بات کریں. آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب جو بیانات دے رہے ہیں یہ کیوں چپ ہیں؟ ان کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں, ان کے وہ سو کالڈ وزیر اعظم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جن کو ریجیکٹ کیا قوم نے. یہ میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, جو سننے والے ہیں وہ سنیں. خدا کے لیے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. میدان سچتا ہے, جو جیت جائے اس کو اپریشیٹ کرو. ہارے ہوئے کو آپ مسلط کر رہے ہو, یہ بار بار ایکسپیریمنٹس کر رہے ہو, کیوں, واٹ فار؟ آپ انٹیریئر منسٹر تھے اور میں نے بھی اس پہ بھی آپ کا انٹرویو کیا تھا جب رانا ثناء اللہ پہ ہیرون ڈالی گئی تھی. Who was responsible for that act? میں بار بار کہہ چکا ہوں, Who should take responsibility of that? میں ادھر سے آیا ہوں نا, مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, DG اس وقت ANF تھے, بریگیڈیئرز تھے, مجھے بلائیں, قوم کو حقیقت بتائیں. کیا MNA منسٹر ناکہ لگاتا ہے؟ کیا پرائم منسٹر ناکہ لگاتا ہے؟ FIR, وہ CDR, وہ تمام ڈیٹیل انفارمیشن جو مجھے اس وقت کے DG جنرل عارف نے دی, اس پہ کیوں خاموشی ہے؟ تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. اب تو میں اپوزیشن میں ہوں. آخری چیز, یہ بات آپ کو اس وقت بھی کہنی چاہیے. اس وقت میں نے کہی ہے, آپ اٹھائیں, ڈفرنٹ چیزیں اٹھائیں. میں اپنے بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مزاحمتیں مت کریں. آپ حکومت میں ہیں, عملی کام کریں, عملی کام کریں. اگر آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں تو خدا کے لیے سب کو انگیج کریں, جوڑیں لوگوں کو, جوڑیں. اب ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں. یہ اچھی بات ہے, جوڑیں لوگوں کو. دیکھیے جوڑنے کے ملک صاحب ہم تیار ہیں, لیکن کوئی جوڑنے کے لیے بھی تو تیار ہو نا. اب اگر نفرتوں کا عالم یہ ہو, لیکن علی مین اس کے بعد بھی ملے, علی مین اس کے بعد بھی ملے, دوبارہ تشریف بھی آئی ہے, دوبارہ تشریف بھی آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران نے کوئی لکیر نہیں کھینچی ہوگی کہ دوبارہ نہیں ملنا. میں نے سنا ہی نہیں یہ بات. علی امین کی, شہریار کی, کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرا لیڈر ایک بات کہے اور ہم اس کے خلاف جائیں. انہوں نے بات نہیں کہی. نہیں, وہ تصویر کے حوالے سے نہیں, ساتھ فوٹوگراف میں انہیں ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیں, لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو رول ہے, آپ نے آئین کی بات کی نا, تو آئین میں کیا رول ہے؟ آپ کبھی MNA کو پارلیمنٹ میں انٹر نہیں ہونے دے رہے, کبھی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات کرنے نہیں دے رہی. Custodian of the house is a speaker and it is obligatory on the speaker کہ جب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بات کرنا چاہے آپ اس کا مائک کھولے. ملا ہمیشہ ملا. میں ایمانداری جب میں بہار میں موجود رہا ہوں نہ کرے, اب شاید آپ روزہ نہ ہو اس لیے آپ اس طرح بات کر رہے ہیں. اگر روزہ ہوتا تو آپ کہتے کہ نہیں ملا. مطلب میں جب جتنی دیر میں حال میں جب وہ کھڑے ہوئے ملا ہے انہیں. نہ کرے میرے بھائی, عیسیٰ کا جواب موسیٰ نہ بنے. میں کوئی ایسی بحث کی بات نہیں. میں ڈاکٹر صاحب ملنا چاہیے اور ملا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب, سردار صادق صاحب کا احترام اپنی جگہ. لیکن شہباز شریف مجھے ڈاکٹر صاحب بناتے ہیں کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر صاحب بنا دیا. میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اچھا ملک صاحب, آپ کو میں اب واپس آتا ہوں. آپ محنت کریں, جان ماریں آپ اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, ریسرچ, کوشش. اور میں آپ کی جگہ بیٹھ کے آپ کی تنخواہ بھی لوں, آپ کے مراد بھی لوں, اور آگے سے کہوں کہ یہ کون سا ملک صاحب ہیں. پٹ یور سیلف ان آور شو. آپ کو کیسے لگے گا؟ میں واپس آتا ہوں. یہ ہماری عوام ہم سے کچھ اور مانگ رہی ہے. ہم روڈوں پہ ابھی تک ہم اپنے ورکرز کو روکے ہوئے کہ نہیں, ہم پاکستان پہلے ہے, ہم آئین اور قانون کے دائرے میں. آپ ہمیں چلنے ہی نہیں دے رہے. آپ روڈ پہ تو آپ جا رہے ہیں, آپ نے وہ جلسے کا پلان تو بنا لیا, اب روڈ پہ تو جا رہے ہیں آپ. آئین اور قانون کے تمام جو ریکویزٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم روڈوں پہ بھی جائیں گے, ہر جگہ پہ جائیں گے. لیکن ہم ان کو یہ باور کرانا چاہیں, یہ آپ کے پاس گولڈن پیریڈ ہے. آپ انیشیٹو لیں,
آپ آگے بڑھیں. اگر ہم اس کو رسپونڈ نہیں کرتے پھر آپ کا گلہ جائز ہے, لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میرے پنجاب کے کینڈیڈیٹس کو رسوا کیا جائے, ان کے گھروں پہ چاپے, ان کی ریکاؤنٹنگ کرا کے سیٹیں آف کر کی جائے, ان کو ڈرایا جائے, میری ماں بہنوں کی تذلیل کی جائے, ان کو بالوں سے گھسیٹا جائے, میرے ورکر کو ڈرایا جائے, سو ڈاکٹر صاحب یہ آپ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر رہے, یہ خدا کی قسم آپ کا نام نشان چلا جائے گا پی ایم ایل این کا. آپ دونوں پارٹیوں نے 40 سیٹیں نہیں جیتی. ناظرین 9 مئی کی حقیقت تو اس بات سے واضح ہے کہ آج 9 مئی کا بینیفیشری کون ہے, وہ صرف اور صرف پی ایم ایل این ہے. پی ایم ایل این نے یہ ڈرامہ پی ٹی آئی کو نقصان دینے کے لیے پہنچایا تھا اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا اور جس میں وہ کامیاب ہوئے. ناظرین نون لیگ نے 9 مئی کی آڑ لے کر اور 9 مئی کے بعد جس طرح سے پاکستان کی عوام پر اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر اور پی ٹی آئی کی پارٹی کو ٹارچر کیا اور جس طرح سے ظلم و ستم کی نئی مثالیں قائم کی اور جس طرح سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے, اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی. ناظرین شہریار افریدی کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہر دشمنی اور ہر اختلاف اپنی جگہ, لیکن جس طرح سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ایک دشمن بھی عورت اور بچوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتا جس طرح سے نون لیگ نے ہمارے ساتھ کیا. ناظرین ہم ترقی کی بات جب کرتے ہیں تو یورپ, امریکہ اور یو کے کی مثالیں دیتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ عورتوں اور بچوں اور بزرگوں کو عزت دی جاتی ہے, ان کو ہی نہیں بلکہ عام شہری کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. وہاں پہ انصاف اور عدل کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا. ناظرین شہریار افریدی کا بھی یہی کہنا تھا کہ ملک کی معیشت اور ملک کی ساکھ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. لیکن ناظرین یہ کام ناممکن ہے, کیونکہ چور چوری سے تو جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے. یہ کرپٹ ٹولہ جب تک پاکستان میں رہے گا اور حکومت کرے گا, یہ پاکستان کے لیے رسوائی اور غریب عوام کے لیے ایک امتحان ہی بنا رہے گا. ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا.